صبح کے 7 بج رہے ہیں۔ لاہور چڑیا گھر میں پرندوں کے احاطے میں ایک شور برپا ہے۔ مختلف رنگ و نسل کے پرندوں کو ترپال لگا کر تقسیم کی گئی ایوری کے آدھے حصے میں اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر وردہ اور ان کی ٹیم بھی پہنچ چکی ہے۔ ایک ایک پرندے کو پکڑ کر سرنج کے ذریعے اس میں مائکرو چپ ڈالی جا رہی ہے۔ پرٹیکولر جانور یا پرندے کو آپ نے جب بھی مائکرو چپ کر لیا، آپ نے ان کی آئی ڈی ایک ان کو دے دیا، سپوز اگر وہ 5 سال زندہ رہا تو 5 سالہ زندگی کے اندر یہ کب کب بیمار ہوا، اس کو کیا کیا مسائل آئے، اس کو کون کون سی میڈیسن دی گئی، فائل مینٹین کرنا اس جانور یا پرندے کی آسان ہو جاتی۔ مائکرو چپنگ کے بعد چڑیا گھر کے مکینوں کی پیدائش سے موت، علاج سے ویکسین اور رنگ و نسل سے افزائش نسل تک کا تمام ریکارڈ ایک کلک کی دوری پر ہوگا۔ ماہرین کے مطابق جانوروں اور پرندوں میں مائکرو چپ ڈالنے اور سافٹ ویئر پر لانے سے ان کا تمام ڈیٹا دنیا بھر میں کبھی بھی کہیں بھی دیکھا جا سکتا ہے، جس کا استعمال تحقیقی مقاصد کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اب تک 1100 پرندوں اور جانوروں میں سے 150 سے زیادہ کی مائکرو چپنگ ہو چکی ہے، مگر ڈیٹا ابھی ڈیجیٹل نہیں ہوا۔ فی الحال تو ہم اس کو مینولی ڈاکومنٹ کر رہے ہیں رجسٹرز میں۔ جب ہم سب اینیملز کو یہ مائکرو چپنگ میں لے آئیں گے تو اس کے بعد ان کی جو ریکارڈ کیپنگ ہے اس کے لیے مختلف سافٹ ویئرز ہیں۔ یقیناً وہ ابھی ہم اس پوزیشن میں ابھی تک نہیں ہے اور کہ ہم اپنے جانوروں کو ڈیٹا بیس بہت زیادہ نہیں کر پائے۔ مائکرو چپنگ کے لیے جانوروں اور پرندوں کو الگ سے تنگ نہیں کیا جاتا، بلکہ جنوری، اپریل، جولائی اور اکتوبر کے مہینوں کا انتظار کیا جاتا ہے، کیونکہ موسم بدلنے اور بیماریاں آنے کے ان مہینوں میں جنگلی حیات کو ویکسینیشن کے لیے پکڑنا شیڈیول کا حصہ ہوتا ہے۔ لائن اور ٹائیگرز کی سچویشن الگ ہے، کیونکہ اس میں ہمارے پاس سکویز کیج کی فیسلٹی موجود ہوتی ہے، تو اس میں تو ان کو ہم سکویز کیج میں لے جا کے ان کو مائکرو چپ کر چکے ہیں۔ لیکن ہمارے باقی اینیملز جو گروپ میں رہ رہے ہیں اور وہ ود ان گروپ ہی موو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہمیں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اینیمل ویلفیئر کا بھی، ان کی سیفٹی کا بھی۔ لاہور چڑیا گھر میں مائکرو چپنگ محکمہ جنگلی حیات پنجاب کے گرین پاکستان منصوبے کے تحت کی جا رہی ہے، جو 2018 میں شروع ہوا۔ اس ٹیکنالوجی کو اپنانے کا مقصد پاکستان میں چڑیا گھروں کے نظام کو بین الاقوامی معیار کے قریب تر لانا ہے۔ ٹیکنالوجی کو اپنانے سے پاکستان کے چڑیا گھر بین الاقوامی تنظیموں کا حصہ بننے کے اہل بھی ہو سکتے ہیں۔ بہتر جو مواقع ہیں ٹریننگ کے، ریسرچ کے اور ایکسچینج آف ایگزیبٹس کے، وہ نہیں مل سکتے انلیس کہ آپ کسی اچھی ایسوسیشن کے ممبر نہ ہوں۔ ہر اینیمل کا جو ہسٹری ہے آن لائن وہ دوسروں کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں اور اس کی ایک اتھینٹسٹی ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس منصوبے کی مدد سے لاہور چڑیا گھر جنگلی حیات کے بین الاقوامی مراکز کے ساتھ معلومات کا تبادلہ کر سکے گا، جس سے جانوروں کی دیکھ بھال میں بہتری آئے گی۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔